بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ مبارک ماہ رمضان عظیم کی آمد ہے ان اور یہ ایک ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر ہے رحمت کا شانی کے خدا اور عطا برکت کرے کا، جس کو اللہ نے قرار دیا۔ و اور اس برکات مہینے میں ہم اللہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ماہ ہمیشہ مہمان ہیں۔ اسلام میں مہمان کا کیا مقام ہے؟ وَلِكُلِّ ضَيْفٍ قِرَةٌ، جو کہ زیارات میں موجود ہے۔ اور جہاں تک اس مہینے کی قدر و قیمت کا تعلق ہے تو ہمیں چاہیے کہ کچھ زیادہ ہی اس میں دقت کریں۔ کچھ چیزیں جو کہ پورا سال واجب عینی ہوتی ہیں اور اس میں سے کچھ واجب کفائی ہوتی ہیں، اور ماہ رمضان عظیم میں ان کے مقدمات وجوب کچھ زیادہ ہی آمادہ رہتے ہیں۔ انسان اس میں بہت جلدی موفق اور کامیاب ہو سکتا ہے، بس ایک ارادے کی ضرورت ہے۔ معصوم علیہ السلام نے اس روایت میں کہا، فرمایا انما ہی عزمہ، یا اسی طرح ایک اور تعبیر عزم کا معنی ہوتا ہے یعنی تصمیم اور ارادہ، اور اس کی عزمہ کی تاب بھی مبالغہ ہے یعنی ارادہ محکم۔ انسان کے لیے جو چیزیں مہم ہوتی ہے دنیا میں، اس کے لیے ارادہ کرتا ہے، اور جتنا وہ کام مہم ہوتا ہے اسی اعتبار سے ارادہ بھی محکم تر ہوتا جاتا ہے۔ اس ماہ رمضان عظیم کے لیے بھی ارادے کی ضرورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کے اس دعا میں، جس کا نقل کرنے والا امیر المومنین علیہ السلام ہے، اور روایات بھی کوئی ایک روایت نہیں ہے، کئی سارے روایات ہیں، کافی سارے اسناد ہے اس کے، اور محدثین نے بھی اپنی کتابوں میں نقل کیا۔ ان میں سے ایک جملہ ہے جس کو کم نقل کیا گیا ہے۔ مجلسوں میں صلہ رحم، صوم، صلات، یہ چیزیں تو بولی جاتی ہے، اس کے بارے میں گفتگو ہوتی ہے۔ وہ جملہ جو ہے اس میں کم تر نقل کیا جاتا ہے۔ میں یہاں پر عرض کرنا چاہوں گا، فرمایا کہ وَمَنْ أَدَّى فِيهِ، اس خطبے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا، یعنی ماہ رمضان کے حوالے سے، فرضاً کیا ہے؟ نکرہ ہے۔ وَمَنْ أَدَّى فِيهِ فَرْضًا، یعنی اگر اس ماہ عظیم میں کسی نے ایک فرض عمل کو انجام دیا، جیسے روزہ ایک فرض عمل ہے، انسان روزے دار ہے، یا نماز کا پڑھنا، لیکن صرف یہ نہیں ہے، اور اس میں سے ایک فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ بھی ہے، جو کہ خود واجب عینی ہے۔ کیا یہ واجب عینی نہیں ہے کہ فرمایا کہ جتنا تم کر سکتے ہو اتنا تقوی اختیار کرو، یعنی جتنی آپ کی حساب ہے اس اعتبار سے تقوی کو اختیار کرو۔ یعنی اگر کہا گیا کہ حج جاؤ تو حج کے جو مقدمات وجوب ہے اس کا تہیہ کرنا بھی واجب ہے۔ یعنی جیسے فرمایا کہ اتق اللہ، یعنی تقوی اختیار کر، یعنی ایسے کام انجام دو کہ حرام کے مرتکب نہ ہو جاؤ، اور اس کے لیے مقدمات وجود کی ضرورت ہے۔ یعنی ایسا کام کرو کہ آپ سے کوئی واجب عمل ترک نہ ہو جائے، اور واجب بھی صرف روزہ اور نماز نہیں ہے۔ شوہر کا بیوی کے اوپر حق، بیوی کا شوہر کے اوپر حق، والدین کا بچوں کے اوپر حق، بچوں کے والدین کے اوپر حق، خدا کا بندے کے اوپر حق، بندے کا خدا کے اوپر حقوق، یہ سب کے سب جو ہے وہ فروض ہے، فرض ہے۔ اب اس کے لیے کون سی اچھی فرصت ہے؟ یقیناً ماہ رمضان عظیم بہترین فرصت ہے۔ البتہ یہ جو فرمایا کہ فَاتَّقِ اللَّهَ، تقوی اختیار کرو جہاں تک کر سکتے ہو، پورے سال جو ہے یہ واجب ہے۔ اور حضرت کے فرمائشات میں سے یہ موجود ہے کہ
یہ جو روایت ہے کہ جس نے ماہ رمضان عظیم میں ایک فرض انجام دیا اس فرض کا ثواب 70 گنا ہوگا جو دوسرے مہینوں میں انسان اعمال انجام دے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کے خطبے میں موجود ہے۔ اب انسان اگر ماہ رمضان عظیم میں نماز صبح پڑھ رہا ہے تو اس نماز صبح کا ثواب 70 گنا ہوگا اس نماز صبح کے برابر جو ماہ شعبان اور ماہ ذی القعدہ وغیرہ میں انسان ادا کرے۔ اور اسی طریقے سے ایک امر بالمعروف کو اگر انسان انجام دیتا ہے ماہ رمضان عظیم میں تو وہ 70 گنا کے برابر ہوگا جو دوسرے مہینوں میں انسان انجام دیتا ہے۔ یا قرآن مجید کی دفاع کرنا کہ جو واجب کفائی ہے لیکن چونکہ منفی الکفایہ نہیں ہوا، واجب عینی ہوگا، یہ ایسے ہوگا جیسے 70 دفعہ کسی نے قرآن مجید کی دفاع کی ہے۔ اور اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کے دفاع کہ جو اصحاب میں سے منافقین نے جو بہتان باندھے ہیں رسول اللہ پر، اور حتیٰ آج بھی سینکڑوں جگہوں پر ان چیزوں کو بیان کیا جاتا ہے، اس کی دفاع کی جائے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کے دفاع ماہ رمضان میں ایسے ہے جیسے 70 دفعہ آپ نے جو ہے وہ حضرت کی دفاع کی ہو۔ اس روایت میں کہ فرمایا جو ایک فرض کو انجام دے وہ دوسرے مہینوں کے مقابلے میں 70 برابر کا ہوتا ہے، یعنی اس کا ثواب 70 گنا ہوتا ہے۔ یعنی ان فرضوں کے علاوہ جیسے نماز اور روزہ ہے، مثلا انسان نماز اور روزہ انجام دے رہا ہے اور یہ جو ہے واجب ہے، ان کے علاوہ اور ان میں سے سب سے پہلے جو ہر مرد اور عورت پر واجب ہے وہ یہی ہے کہ تقوی اختیار کرو جتنی آپ کی توان اور جتنی آپ کی طاقت ہے، یعنی تقوی کے مقدمے کو تہیہ کرے جو کہ خود واجب ہے۔ اتق اللہ کے بارے میں نے پہلے بھی بیان کیا تھا اور پھر حضرات نے کہا تھا کہ یہ جو ہے وہ عقلی ہے نہ کہ شرعی، لیکن وہ لوگ جو اس چیز کی طرف متوجہ ہے ان کے لیے بالکل عقلی ہے، لیکن بہت سارے لوگ ان چیزوں کی طرف متوجہ نہیں ہیں، ان کے لیے پھر یہ کیسے امر عقلی ہو سکتا ہے؟ بس یہ فاتقوا اللہ کیوں امر شرعی و تعبدی نہیں ہو سکتا؟ بہرحال یہ سب کے لیے واجب ہے۔ ماہ رمضان عظیم ایک اچھی فرصت ہے کہ انسان تقوی کو حاصل کرے، ان زیارات کے ذریعے سے، دعاؤں کے ذریعے سے، تقریروں کے ذریعے سے کہ جو واعظین کرام انجام دیتے ہیں۔ میں 2 قصے آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا کہ ایک میں خود موجود تھا اور دوسرا جو ہے وہ معروف ہے اور بہت ساری جگہوں پر لکھا بھی جا چکا ہے۔ اس میں سے ایک قصہ جو ہے وہ ہمارے والد گرامی کا ہے، خدا تمام مرحومین پر رحمت فرمائے۔ اور یہ داستان 77 یا 78 79 سال پہلے کی داستان ہے۔ میں خود وہاں پر موجود نہیں تھا لیکن بہت ساری جگہوں پر اس کو نقل کیا گیا ہے۔ آیت اللہ العظمیٰ سید ابو الحسن الاصفہانی اور حضرت آیت اللہ العظمیٰ خواجہ آغا قمی جو کہ 2-3 مہینوں کے فاصلے سے دونوں فوت ہوئے تھے، مرجعیت بھی تقسیم ہوئی تھی 10 مراجع میں، ایران میں، عراق میں، اور ان میں سے ایک مرجع ہمارے والد بزرگوار تھے کہ خود آپ کربلا معلی میں مشرف ہوئے تھے اور وہیں حوضہ علمیہ کو سنبھال رہے تھے۔ اس زمانے میں 1 دینار 1 مسکال سونے کے برابر ہوا کرتا تھا۔ اس زمانے میں ہمارے والد گرامی شہریہ دیتا تھا طالب علموں کو جو کہ 1000 دینار کے برابر تھا کم و بیش، اور ہم نے سنا تھا کہ اسی 1000 دینار کو ہر مہینے
ہمارے والد گرامی قرض کیا کرتے تھے۔ وجوہات وغیرہ سے یہ 1000 دینار جو ہے وہ پورے نہیں ہوتے تھے جو انہوں نے دینا ہوتا تھا طالب علموں کو۔ میں نے ایسے شخص سے سنا ہے کہ جو وہاں پر حاضر تھے، ایسے لوگوں سے جو وہاں پر موجود تھے، کہتے تھے کہ ایک بغداد کے ایک تاجر ایت اللہ العظمیٰ سید مہدی حسین شیرازی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس آئے اور اس نے کہا کہ میں ابو الحسن الاصفہانی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کا مقلد ہوں اور ان کے میرے اوپر 17,000 دینار قرض ہے جو میں نے ان کو دینا تھا۔ وہ قرض میں آپ کے پاس لے کے آیا ہوں چونکہ وہ فوت ہو چکے ہیں۔ جو میں نے کہہ دیا کہ ایک دینار ایک مسکال سونے کا ہوتا ہے تو 17,000 کتنے ہو جائیں گے؟ ہو سکتا ہے کہ یہ 20-30 کلو سونا ہو جائے۔ تو مرحوم والد نے اسے سوال کیا کہ آپ نے سید ابو الحسن اصفہانی کے ساتھ لین دین جس کو دستگردان کہتے ہیں، دستگردان ایک فقہی مسئلہ ہے کہ جو حضرات طالب علم کو پتہ ہے اور بھی موجود ہے، جو کہ ایک اختلافی مسئلہ ہے، لیکن مراجع نے ان کو اس مسئلے کو قبول کیا ہے۔ اور یہ ایسے ہوتا ہے جیسے مثلا ایک شخص جو ہے کسی مرجع کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے 1000 دینار جو ہے وہ دینے ہیں جو میرے پاس نہیں ہے اس وقت، اور مرجع تقلید بھی اس کو کہتا ہے کہ آپ جو ہے وہ قسطی طریقے سے یہ دیں، اور وہ کہتا ہے کہ نہیں، میں نے سب کے سب جو ہے وہ ابھی کے ابھی ہی دینے ہیں، اور وہ بھی جیسے مثلا 100 دینار ہے وہ جا کے لے آتا ہے اور دے دیتا ہے کہ یہ وجوہ شرعیہ ہے، اور پھر وہ کہتا ہے کہ اس کو آپ مجھے قرض دے دیں۔ مرجع اس کو قرض دے دیتا ہے اور پھر یہ 100 دینار جو ہے وہ اور دے دیتا ہے، اور اسی طریقے سے یہ سلسلہ، اور 100 دینار یہ اس کو کہتے ہیں دستگردان۔ عربی میں بھی کتب میں اس کو مداورہ کہتے ہیں۔ مرحوم والد نے اسے سوال کیا کہ آپ نے سید ابو الحسن الاصفہانی کے ساتھ دستگردان کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ تو اس نے کہا جی کیا۔ مرحوم والد نے فرمایا کہ نہیں، میں نہیں لے سکتا۔ اس نے کہا میں اب جو ہے وہ آپ کا مقلد ہو چکا ہوں، اور خود سید ابو الحسن اس کے مالک تو نہیں تھے، اور حتیٰ چونکہ یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے، اور آغایان طلاب نے بھی سنا ہوگا مجھ سے اور دوسری جگہوں پہ، جو کہ مراجع فعلی اور مراجع قدیم نے اس مسئلے کو حتیٰ قبول بھی کر لیا، لیکن یہ ہے کہ بعض نے کہا ہے کہ نہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ تو مرحوم والد نے فرمایا کہ چونکہ سید ابو الحسن کے آپ جو ہے وہ ان کے مقروض ہے، اور اگرچہ یہ ان کا مال نہیں ہے، لیکن جو تصرف ولائی ہے وہ ان کو حاصل تھا، لہٰذا میں یہ نہیں لے سکتا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ میرے لیے ایک احتیاط یہی ہے کہ میں اس کو نہ لوں۔ تو چونکہ آپ جو ہے وہ مقروض ہے، لہٰذا جو قرضداروں کا سلسلہ ہے سید ابو الحسن اصفہانی کا، وہاں پر جا کے آپ مراجعہ کریں۔ اور حتیٰ نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے بہت اصرار کر دیا اور کہا کہ میں اب آپ کا مقلد ہوں، میں آپ کو دینا چاہتا ہوں، لیکن انہوں نے جو ہے وہ قبول نہیں فرمایا، اور حتیٰ اس سے 1 دینار بھی قبول نہیں فرمایا۔ تقویٰ جو ہے وہ اس کو کہتے ہیں، حتیٰ یہ احتیاط کے خاطر، یعنی حتیٰ ان کے لیے اشکال بھی نہیں تھا، فقط یہ تھا کہ میں نہیں جانتا۔ بس اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ ایک فقیہ جو ہے وہ لوگوں کے لیے فتویٰ دیتے ہیں لیکن خود جو ہے وہ احتیاط کرتے ہیں، اور یہ میں نے بہت سارے فقہا سے دیکھا ہے۔ بہت سارے فقہا مثلاً خود واجب کا فتویٰ نہیں دیتے تھے، مثلا غسل جمعہ کے لیے، لیکن خود جو ہے وہ غسل جمعہ کے پابند رہا کرتے تھے۔ ان کا دستور یہ تھا کہ تقویٰ کی وجہ سے وہ مراتب عالیہ میں احتیاط فرمایا کرتے تھے۔ اب ایک مرجع جو حوضے کو چلا رہا ہے اور 1000 دینار اس کو ہر دفعہ دینا پڑتا ہے اور اس کو قرض کر رہا ہے، اگر اس کو 17,000 دینار مل جائے تو یہ اس کے 1 سال سے زیادہ تک جو ہے اس کو قرض لینے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ یہ تقویٰ ہم بھی اختیار کر سکتے ہیں ماہ رمضان عظیم میں، کہ ہمارے لیے ایک احتیاط جو ہے وہ اس قدر
مہم ہو جائے، جو خلاف احتیاط کے مقابلے میں ہم آسانیوں میں جاتے ہیں، یہ کام نہ کریں۔ اور دوسرا قصہ کتابوں میں بھی موجود ہے، اور میں نے شاید کہا بھی ہو، مرزائے شیرازی بزرگ کا قصہ ہے، جو کہ اپنے آخری عمر میں تمام عموم شیعہ کے لیے مرجع ہو چکے تھے، اور مرحوم سید محسن الامین نے اپنی کتاب میں بھی لکھا ہے، چونکہ یہ ان کے شاگرد بھی تھے، انہوں نے کہا کہ میں سامرہ ان کے آخری عمر میں زیارت کے لیے گیا، اور وہاں میں نے کچھ ایسی چیزیں دیکھی جو نہ میں نے کبھی سنی تھی اور نہ دیکھی تھی، جو میں نے اس مرجع سے دیکھی۔ ایک شخص مرزا شیرازی کے پاس آیا، اور شاید میں نے یہ پہلے کہا بھی ہو اور شاید نہ کہا ہو، ایک شخص جو ہے وہ مرزا شیرازی کے پاس آیا، تو انہوں نے یہی کہا کہ مرزا شیرازی سے انہوں نے یہ کہا کہ میں فقیر ہوں اور میرے پاس کچھ نہیں ہے، غربت ہے۔ تو مرزا شیرازی کا ایک وکیل تھا جو کہ تاجر تھا بغداد میں، کبھی کبھار ان کے لیے حوالے کے طور پہ کچھ لکھ دیتا تھا لوگوں کے لیے کہ ان کو اتنے پیسے آپ دے دیں، اور اس زمانے میں اس شخص کے لیے مرزا شیرازی نے لکھا 4 ریلا جو ان کو مثلا دے دیا جائے۔ اور ہمارے والد مرحوم فرمایا کرتے تھے کہ اگر 1 ریلا کسی کے پاس ہوتا تھا تو وہ گھر کو اجارہ بھی کر سکتا تھا اور اس میں متوسط زندگی بھی گزار سکتا تھا۔ یعنی یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر ایک گھر میں 5 لوگ ہو اور ان کے پاس 1 ریلا ہو تو ایک گھر میں وہ متوسط زندگی گزار سکتے تھے، اور یہ شخص بھی دھوکہ کر دیتا ہے اور اس 4 ریلا جو لکھا تھا اس کو 400 کر دیتا ہے۔ اب 400 ریلے جو ہے اس کی قیمت اس زمانے میں کئی گھر اسے خریدے جا سکتے تھے۔ جب تاجر کے پاس یہ پہنچا اور اس نے دیکھا کہ تعجب ہوا، مرزا 10 یا 12 یا 20 30 اتنے ریلے کا تو کہا ہے، لیکن ایک جگہ پر 400 ریلا، یہ اس کے لیے تعجب کی بات تھی۔ جب وہ یہ دیکھتا ہے تو نہایت ہی متعجب ہو جاتا ہے، اور اس میں کچھ چیزیں ایسے نظر بھی نہیں آتی کہ یہ 4 کا عدد 400 ہوتا ہے۔ تو وہ بہرحال ان کو کہتا ہے کہ آپ کچھ دن جو ہے وہ یہاں کاظمین میں رہیں، زیارت کریں، میں آپ کو دیتا ہوں، اور کسی کو یہ دے دیتا ہے کہ آپ جو ہے فوراً سامرہ میں جائے اور اس کی کسی شخص کو بھیج دیتا ہے کہ اس کی تصدیق کرے۔ اب اس زمانے میں بھی ظاہر ہے کہ سفر جو ہے یہ گھوڑوں وغیرہ پہ ہوا کرتا تھا، کہ جا کے آپ مرزا شیرازی سے کہیں کہ کیا یہ ورقہ جو ہے وہ آپ نے دیا ہے اس شخص کو، چونکہ یہ ظاہر ہے کہ زیادہ رقم ہے۔ جب مرزا شیرازی دیکھتا ہے کہ یہ جو ہے وہ 2 صفر زیادہ ہو چکے ہیں، دیکھتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کہہ دیتا ہے کہ ہاں یہ ورقہ میں نے ہی دیا ہے، اور یہ بھی اس تاجر کے پاس آ جاتے ہیں اور وہ بھی 400 تہیہ کر دیتا ہے، اور وہ بھی کچھ دنوں کے بعد آ کے اس کو وصول کر لیتا اور کہتے ہیں الحمدللہ لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلا۔ اور وہ تنہا شخص جو اس دھوکے کو سمجھ جاتا ہے خود مرزا شیرازی ہوتے ہیں، اور کئی سالوں کے بعد یہ شخص جو ہے دوبارہ سامرہ جاتا ہے اور وہاں مرزا شیرازی کے پاس دوبارہ جاتا ہے اور مرزا شیرازی کے پاس بیٹھ جاتا ہے۔ جب سب چلے جاتے ہیں تو مرزا ان کو یہ نہیں کہتے کہ کیوں آپ نے ایسا کیا، صرف اس کو یہ کہتا ہے کہ میں نے آپ کی عزت کو حفظ کیا، لیکن کسی دوسرے کے ساتھ اس قسم کا دھوکہ نہ کرو۔ اب یہ سمجھے کہ کیوں مرزا نے ایسا کیا، حالانکہ یہ شخص جو ہے وہ 4 دینار کا حقدار تھا، 4 ریلے کا حقدار تھا، کا مثلا 20 دینار کا، لیکن 400 کا حقدار نہیں تھا۔ اب یہ جو ہے وہ اسراف نہیں ہے، کس کے پیسوں کو ایسے کر دیا مرزا نے۔ یہاں پر ایک بہت ہی نہایت ہی مہم نقطہ ہے کہ جس کے اوپر افسوس کے زیادہ توجہ جو ہے وہ نہیں کی جاتی، اور وہ مسئلہ ہے کہ مومن کے عزت کی حفاظت کرنا۔ اب مومن سے مراد یہ نہیں ہے کہ جیسے ابو ذر غفاری اور سلمان محمدی وہ عظیم درجے پر تھے، مومن اس کو کہتے ہیں کہ جو
اصول خمسہ کا قائل ہے، اس پہ عمل کر رہا ہے۔ یعنی مومن کون ہے؟ جو اصول خمسہ کا قائل ہے: توحید، عدل، نبوت، امامت اور قیامت۔ حتیٰ یہ کہ وہ بعض جگہوں پر کوئی حرام کام بھی کرے، لیکن چونکہ مومن کے شرائط اس کے پورے ہیں۔ اب میں اس روایت کو پڑھتا ہوں، اور یہ بھی چند ایک روایات ہے جس میں سے بعض کے سند بھی صحیح ہے، اور یہ صحیح ہے امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ یہ کہا جا سکتا ہے اگر کوئی شخص جو ہے کہے قال صادق، چونکہ روایت کی سند صحیح ہے، حالت روزے میں بھی اس کو کہہ سکتا ہے۔ المؤمن حرمتن اعظم حرمتن من الکعبہ۔ اور مومن کو حضرات جانتے ہیں کہ صرف ابو ذر غفاری اور سلمان محمدی وہ ایمان کے اعلیٰ درجے پر تھے، لیکن یہ بھی بہرحال مومن ہوتے ہیں۔ اب امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کعبے کی عزت کو جانتے ہیں، حتیٰ اولین و آخرین کے صلحاء جو ہے وہ کعبے کی طرف نماز پڑھا کرتے ہیں، لیکن فرمایا کہ مومن کا احترام کعبے سے بھی زیادہ ہے، اور حتیٰ مومنین کے اموات جب وہ فوت ہوتے ہیں تو ان کے چہرے کو کعبے کی طرف کر دیتے ہیں، ہر میت کو کعبے کی طرف دفن کر دیتے ہیں، روبے کعبہ، اور ہر ذبیحہ کو کعبے کی طرف ذبح کیا جاتا ہے، اور اس کی مثال اور بہت سارے۔ اور فرمایا کہ مومن کا درجہ کعبے سے بھی زیادہ ہے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ کس قدر بے احترامیاں ہوتی ہے، جیسے شوہر بیوی کو تذلیل کرتا ہے، بیوی شوہر کی تذلیل کرتی ہے، اور اسی طریقے سے والدین بچوں کے لیے، بچے والدین کے لیے، اور جو اسلامی حکومتیں ہیں وہ لوگوں کے ساتھ، اور دوسرے لوگ جو ہے دوسرے لوگوں کے ساتھ۔ اب آپ اندازہ کریں کہ ایک مومن کی حرمت اسلامی حکومتوں میں کس قدر کتنی عزت ہے۔ اس کو جو ہے وہ کب بیان کیا جا سکتا ہے کہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مومن کی حرمت کعبے سے زیادہ ہے۔ اب کعبے پر جتنی بھی بات ہوتی ہے اس میں سے ایک جو ہے وہ یہ بات ہے، اور اس کو ضروری ہے کہ بیان بھی کرے انسان اور خود بھی عمل کرے، یعنی اس تقویٰ کے اس درجے پر انسان ہو کہ حرمت کو پامال نہ کرے۔ اب مرزا شیرازی نے ایسا کیوں کیا؟ چونکہ یہ مومن جو ہے اس تاجر کے سامنے اس کی بے حرمتی ہو جاتی، اور حالانکہ مرزا کر سکتے تھے کہ ان کو اسی 4 ریلے کا کہتا اور وہی اس کو ملتے، لیکن اس سے زیادہ مہم جو ہے اس شخص کی عزت تھی کہ جو اس تاجر کے سامنے اس عزت کی پامالی نہیں ہونی چاہیے تھی، جو مرزا نے ایسا ہی کیا۔ جہاں مرزا شیرازی کی بات ہے تو وہ ایک فقیہ اور محقق شخصیت ہے، اور شاید میں یہی کہوں کہ جو اسلامی حکومتیں ہیں کہ جہاں کفر کے ملکوں سے زیادہ یہاں پر یہ مصیبتیں پائی جاتی ہے، مشکلات موجود ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ یہ اس میں سے جو مشکلات ہے وہ اس کی وجہ اس میں سے ایک یہ ہو کہ جہاں پر مومنین کی بے حرمتی ہوتی ہے۔ بہرحال یا حکومتوں کی وجہ سے ایسا ہوتا ہو یا لوگوں کی وجہ سے، ضروری ہے کہ ماہ رمضان میں انسان ارادہ کر لے کہ تقویٰ جو ہے وہ اس حد تک پہنچے۔ البتہ یہ بھی مکمل تقویٰ نہیں ہے، بس یہ ایک مرحلہ ہے اس کا، اور اس کو جو ہے وہ بیان کیا جائے، کہا جائے کہ اے زوج اور زوجہ، آپ دونوں کا جو آپس میں اختلاف ہے، اور ان کو کہا جائے کہ ایک دوسرے کی بے حرمتی اس قدر نہ کرے۔ یہ نہیں کہ صرف جھوٹ بولنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے، اور اس چیز کو بھی میں یہاں پہ عرض کروں جو کہ ضروری ہے۔ میں نے خود مرحوم والد سے تو نہیں سنا، لیکن اور دوسرے ذرائع سے جو ہے وہ میں نے سنا ہے۔ فرمایا کہ ایک شخص حاجی آغا قمی کے پاس آئے، کہتے ہیں کہ اس نے حاجی آغا قمی کے لیے اس کے اوپر کسی نے ظلم کیا تھا اور وہ ظلم کو نقل کر رہے تھے۔ بہرحال وہ کوئی بھی تھا، اس کی بیوی تھی یا کوئی اس کا پڑوسی تھا، جو بھی تھا، بہرحال اس نے ظلم کیا ہوا تھا کہ وہاں پر اکیلے ہمارے والد صاحب بھی بیٹھے تھے، اور وہ بار بار جو ہے ہمارے
والد صاحب کو کہہ رہے تھے حاجی آغا قمی کہ اس کو کیا کہیں، تو وہ یہی فرماتے تھے کہ مجھے اندازہ نہیں ہوا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ غیبت جہاں پر غیبت جائز ہے اس میں سے ایک یہ ہے کہ تظالم، یعنی جب ظلم ہوا ہو تو اس وقت جو ہے اس شخص کے غیبت ہو سکتی ہے۔ تو ہمارے والد فرماتے تھے کہ مجھے اندازہ نہیں ہوا کہ اس نے کیا کہا، تو حاجی آغا قمی نے فرمایا کہ ابھی تو اس نے کہا ہے، آپ یہاں پر بیٹھے تھے۔ فرمایا کہ ہاں، اس نے جو ہے کسی نے اس کے اوپر ظلم کیا ہے اور وہ بیان کر رہا ہے آپ کے لیے، لیکن کسی دوسرے شخص کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اس کی بات کو سنے، چونکہ یہ تو آپ کے لیے بیان کر رہا ہے۔ لہٰذا میں نے ذکر پڑھنا شروع کر دیا اور میں نے جو ہے اس کی بات ہی نہیں سنی کہ یہ کہہ کیا رہا ہے۔ حالانکہ اجماع فقہا بھی ہے، روایت بھی ہے کہ جس کے اوپر ظلم کیا جائے وہ بیان کر سکتا ہے اپنے ظلم کو جو اس کے اوپر ہوا ہے۔ وہ ظلم تو بیان کر رہا ہے، لیکن جو اب اس کو چونکہ اس نے ظلم کیا ہے اور عمومی بھی نہیں کیا، تو اب دوسرے شخص کے لیے اس کا سننا جائز ہے کہ نہیں، تو والد صاحب فرماتے ہیں مجھے اندازہ نہیں ہے کہ ایسا ہو سکے۔ اور حاجی آغا قمی نے بھی یہ نقل کیا تھا، جو کہ ایک شرعی مسئلے کے طور پہ اہم اور مہم والی بات۔ اب انسان جو ہے کب اس طریقے سے تقوی کے اس منزل پہ پہنچ سکتا ہے؟ ماہ رمضان عظیم اچھی فرصت ہے، اور فرمایا کہ تقوی اختیار کرو جتنا تم کر سکتے ہو۔ اب اس کا مقدمہ وجود یہی زیارت دعائیں، زیارت امام حسین علیہ السلام، روایات، یہی سب چیزیں ہیں۔ جس طریقے سے واعظین محترم کہتے ہیں کہ انسان جب کی چیز انجام دیتا ہے تو اس کے لیے خود سے ارادہ کرے اور غافل نہ ہو اس سے۔ دعا میں موجود ہے کہ بار الہ جو کچھ میں کر رہا ہوں اس کو اس طریقے سے انجام دوں کہ میری نیت بھی وہی ہونی چاہیے، وہی نیت ہو تو ہم انجام دیں۔ لوگوں کو جو ہے واعظ نصیحت کرے، کسی کے آبرو کو لوگوں کے سامنے نہ کھولیں، حرام ہے یہ عمل۔ جس قدر انسان مظلوم ہوتا ہے، اگر بیان بھی کرنا ہے تو اسی ظلم کے حد تک جا کے بیان کرے، اس سے زیادہ جائز نہیں ہے۔ خود بھی ہمیں ارادہ کرنا چاہیے کہ ہم انجام دیں سب وہ چیزیں جس نے ہمارے اوپر ظلم کر دیا، اس کو اسی حد تک بیان کرے جتنا ظلم ہوا ہے، نہ اس سے زیادہ۔ اگر کسی نے آپ کا 1 ملین پیسہ کھایا ہے تو اسی 1 ملین کے حد تک اس کی عزت کو پامال کیا جا سکتا ہے، یہ نہیں کہ اس سے زیادہ انسان کرے۔ مثلا 100 ملین 50 ملین کے برابر۔ فرمایا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ، یعنی انسان جو ہے 1 ملین کھایا ہے تو اسی 1 ملین کے حساب سے لوگوں کو بیان کرے کہ اس نے میرا 1 ملین کھایا ہے۔ خداوند متعال نے حدود رکھے ہیں، اللہ نے حد رکھے ہیں، اسے کسی طریقے سے بھی تجاوز نہیں کیا جا سکتا۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک جملہ جس کو میں عرض کرنا چاہوں گا، اس سے پہلے ایک اور مطلب ہے، اس کو بیان کرتا ہوں پھر اس جملے کی طرف آتا ہوں۔ کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ جس کے گھر کو اگر چور لوٹ لے اور وہ خوش ہو جائے۔ آپ نے بھی یقیناً نہیں دیکھا ہوگا، لیکن ایک شخص ایسا ہے کہ جو خوش ہوگا اگر اس کے گھر کو چور جو ہے وہ لوٹ لے، اور وہ شخص ہے کہ جس کو اگر کہا جائے، کوئی اسے کہے کہ اگر آپ کے گھر کو چور نے لوٹ لیا تو میں 2 برابر دوں گا، وہ یقیناً خوش ہوگا۔ تو اب ظاہر ہے کہ وہ جتنا اگر کوئی چور اس کا گھر لوٹے تو وہ خوش ہوگا۔ ایک فریج ہے، فریج 5 ملین کا فریج کوئی لے کے گیا ہے، اس کے مقابلے میں اس کو 10 ملین کا فریج ملے گا۔ 1 ملین کے قالین کو کوئی لے کے گیا ہے، 2 ملین کی قالین اس کو ملے گی، یقیناً اپنے گھر کے لوٹ مار پہ وہ خوش ہوگا۔ امیر المومنین علیہ السلام نے دقیقاً یہی فرمایا ہے، نہج البلاغہ اور دیگر اسناد میں امام سے وارد ہے۔ فرمایا مرارت الدنیا حلاوت الآخرہ، دنیا کی کڑواہٹ، دنیا کی تکلیفیں آخرت کی شیرینی اور آخرت کی راحتیں ہیں، اور خدا بھی اس کے 2 برابر اجر دے گا، 10 برابر، 50 برابر۔ خدا ہے وہ۔ روایت میں موجود ہے کہ ان بندوں کے لیے کہ جو
نعمات دنیا میں ان کے لیے موجود تھے لیکن اللہ نے ان کو نہیں دیے. اب وہ چاہے غربت تھی یا دشمنی یا کوئی بھی ایسی چیز جو اس کے اوپر مسلط ہو چکی تھی، یعنی اس نے وہ چیز اللہ سے چاہی لیکن اللہ نے نہیں دی، تو بروز قیامت اللہ سبحانہ و تعالی ان چیزوں کے تدارک فرمائیں گے. اس قدر جو ہے اللہ دیں گے کہ روایت میں موجود ہے کہ یہ لتمنا، یعنی یہ شخص جو ہے وہ یہ اس قدر تمنا کرے گا کہ کاش کہ دنیا میں اللہ میری کوئی بھی حاجت روا نہ فرماتے. اس قدر اس کو ملے گا. جب دنیا اس قدر جو ہے اس کی اجر جو ہے آخرت میں ملے گا، تو ضروری ہے کہ انسان دنیا کی کڑواہٹوں کو تحمل کرے، حرام کام نہ کرے. اپنے شوہر کو مثلا ایک خاتون کو تحمل کرنا چاہیے، اور جو بھی ان پر تکلیفیں آ رہی ہے ظاہر ہے کہ خدا جو ہے اس کا تدارک کریں گے. اور اسی طریقے سے تحمل کرنا چاہیے بائع اور مشتری کے درمیان، مرد اور عورت کے درمیان، چونکہ اللہ تدارک کرے گا. مثلا ایک شخص ہے، وہ اس نے کسی جگہ کھیرے خریدے ہیں اور بعد میں پتہ چلا کہ یہ کھیرے خراب ہے، تو اس کو ناراحتی نہیں کرنی چاہیے، چونکہ اللہ جو ہے اس کو یوم آخرت اس سے زیادہ دے گا، اور حتیٰ یہ خوش ہوگا کہ اچھا ہوا کہ فلاں شخص نے میرے ساتھ دھوکہ کیا تھا. البتہ میں اس عنوان سے نہیں عرض کر رہا کہ کچھ عناوین ثانوی ہوتے ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہے کہ جو واقعاً اس کی جو حساب کتاب ہے وہ اور ہے، لیکن میں عمومی ایک بات کر رہا ہوں. اگر یہ جو ہے وہ شخصی تلخیاں ہو، ذاتی تلخیاں ہو، اگر تلخیاں جو ہے خدا کے لیے ہو، رسول کے لیے ہو، عطرت کے لیے ہو، تو پھر اس کا کیا درجہ ہوگا خود اندازہ کریں. بس جہاں تک تعلق ہے اس واجب عینی کا کہ آپ جو ہے وہ اطاعت کرو جتنا تم کر سکتے ہو، بس اس کے لیے یہ ماہ رمضان عظیم ایک اچھی فرصت ہے. البتہ ساری فرصتیں ہیں لیکن یہ فرصت جو ہے سب سے زیادہ بہتر ہے، چونکہ اس میں اچھے طریقے سے انسان جو ہے وہ آمادگی اختیار کر سکتا ہے. یہ ایک چیز. اور دوسری چیز یہ ہے کہ وہ ایسی چیز ہے کہ جو واجب کفائی ہے اصلاً، لیکن آج کے اس دور میں چونکہ مواقع فراہم نہیں ہے لہٰذا وہ واجب عینی ہو چکا ہے، اور وہ ہے قرآن کی دفاع. کئی جگہ پر میں دیکھ چکا ہوں، 10 جگہ پر دیکھ چکے ہیں کہ قرآن کے اوپر جھوٹ باندھا جاتا ہے، اور حتیٰ اس میں سے کچھ ایسے لوگ جو بظاہر تعلیم یافتہ ہے، ظالم تعلیم یافتہ، جو ظلم کرتے ہیں اور خود نص قرآنی کے اوپر اشکال وارد کرتے ہیں. اور اس میں سے ایک حضرت امام علی نقی الہادی علیہ السلام کا واقعہ ہے جو کندی اور حضرت کے درمیان پیش آیا. اور جب عراق میں حکومت تبدیل ہوئی تو ملکیت کی حکومت سے جمہوریت کی حکومت ہوئی، تو اس وقت ان کندیوں کو بہت زیادہ ترقی دی گئی. یہ لوگ جو ہے وہ فلاسفہ کو ترویج دیتے تھے، اور انہوں نے جو ہے حتیٰ اس زمانے میں ایک کتاب باقاعدہ قرآن کے نقد میں انہوں نے لکھی تھی، تناقضات القرآن کے نام سے. تناقض آپ جانتے ہیں کہ جب 6 وحدت آپس میں جمع ہو جائے تو یہ ہوتا ہے تناقض، جس کو جو ہے اس کو آپ تناقض نہیں کہہ سکتے. اس میں سے ایک شخص ان کندیوں کے درس میں شرکت کرتا تھا، شیعہ تھا. اپنے وقت کے امام حضرت امام ہادی علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا کہ یہ لوگ ایسے کہتے ہیں. تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کو آپ یہ کہہ دیں. امام نے فرمایا کہ یہ جو آپ نے جس آیت کو دوسرے آیت کی نقص کرتے ہوئے آپ نے جو ہے وہ اس کو فرض کیا ہوا ہے، کیا اس میں آپ احتمال نہیں دیتے کہ ہو سکتا ہے کہ خدا متعال کا ارادہ ایسے کچھ اور تھا یا نہیں؟ اب جو ہے احتمال تو ہو سکتا ہے، بس یہی ایک جملہ ان کو جا کے کہہ دیجئے.
اور یہ وہاں گیا اور اس نے کہا کہ استاد میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، اور یہی سوال جو امام ہادی علیہ السلام نے فرمایا تھا ان کو کہہ دیا۔ کہا وہ اس قدر متعجب ہوئے کہ اس نے جتنا کچھ لکھا تھا اس کے اوپر خط کھینچ دیا۔ حتیٰ یہ واقعہ حضرت امام ہادی علیہ السلام کی زندگی نامے میں موجود ہے، یعنی اس نے جو کچھ بھی لکھا تھا اس سب کے اوپر خط کھینچ دیا۔ آج کے اس دور میں جو قرآن کریم کے اوپر اشکالات وارد کرتے ہیں، کون اس کا جواب دے گا؟ یہ امر جو ہے واجب کفائی ہے سب کے لیے۔ اور اسی طریقے سے جو حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ کے اوپر اشکال وارد کرتے ہیں، چاہے وہ غیر مسلمان ہے یا مسلمانوں میں سے منافق ہے، چاہے وہ اس دور میں ہو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کے منافقین اصحاب جو آج تک جو ہے وہ چلتے آ رہے ہیں، اور آج کے ان سیٹلائٹ چینلز میں بھی یہ چیزیں بیان کرتے ہیں اور حتیٰ بہتان لگاتے ہیں، نہایت ہی برے بہتان حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ پر۔ مثلاً اس میں سے ایسی چیزیں جو کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ غنا کو سماعت کر رہے تھے، اور اس میں سے ایک شخص وارد ہوا اور رسول اللہ نے فرمایا کہ آپ بند کر دیں اس کو، چونکہ یہ شخص جو ہے وہ حرام انجام نہیں دیتا۔ نعوذ باللہ۔ سوال یہی اٹھے گا کہ بھئی اگر وہ اس قدر پاک اور منزہ تھے تو وہ کیوں پیغمبر نہیں ہوئے؟ اور یہ چیزیں حتیٰ آج تک ہے، ان کو کتابوں میں لکھا جاتا ہے، ٹیلی ویژنز پر ان کو بیان کیا جاتا ہے۔ یعنی کیا وہ شخص رسول اللہ سے بھی زیادہ متقی تھے جو وہ حرام انجام نہیں دے رہا، سماعت نہیں کر رہا، اور رسول اللہ نعوذ باللہ من ذالک سماعت فرما رہے ہیں؟ یہ چیزیں کتابوں میں پر ہے، 10 جگہ پہ پر ہے، اور جہاں تک مختلف زبانوں میں حتیٰ میرے لیے جن چیزوں کو تعریف کیا گیا، یہ جہاں تک عربی وغیرہ میں ہے یہ تو بہرحال ہم جانتے ہیں۔ اب اس کے لیے ضروری ہے کہ کون جو ہے وہ دفاع کرے گا۔ اور دوسرے معصومین علیہ السلام پر جو بہتان اور جو توہین ہوتے ہیں، حتیٰ کتابوں میں، حتیٰ ٹیلی ویژنز پہ، ان کی دفاع کرنا یہ واجب کفائی ہوگا، لیکن آج کے اس دور میں واجب عینی ہے۔ اور یہ واجب عینی اس عنوان سے کہ پوری دنیا میں یہ چیزیں جو ہے وہ پھیل چکی ہے۔ میں یہاں پر کچھ ایک چیز کو بیان کرنا چاہوں گا، شاید آپ سن چکے ہیں، شاید نہیں سن چکے، البتہ معروف ہے۔ حضرت ابو الحسن، حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید ابو الحسن الاصفہانی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے زمانے میں، یعنی 100 سال پہلے کی بات ہے، اور مرحوم جو ہے وہ تقریباً 80 سال ہو چکے ہیں جو فوت ہو چکے ہیں، یعنی ہو سکتا ہے 90 سال 100 سال۔ ایک شخص نے جو ہے ایک مقالہ لکھا، میں نے خود نہیں دیکھا لیکن میں نے یہ بات سنی ہے۔ اس مقالے میں اس نے 2 سے 3 سطر ایسے لکھے کہ یہ جو شیعہ ہوتے ہیں ان کی نہ تو کوئی کتاب ہے، نہ ان کے علماء ہیں، نہ ان کی صحیح فکر ہے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یعنی یہی کل 20 حرف اس کے لیے سید ابو الحسن اصفہانی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے لوگوں کو تشویق کر دیا۔ البتہ دوسرے لوگ بھی تھے، انہوں نے بھی دفاع کی، اور اس بارے میں جو ہے کئی کتابیں جو ہے وہ لکھی گئی۔ ان میں سے ایک کتاب جو ہے وہ اس عنوان سے لکھی گئی کہ صرف شیعہ علماء کو جمع کیا گیا، جو کہ شیخ علی کاشف الغطاء، میں نے ان کی زیارت نہیں کی تھی چونکہ یہ مجھ سے پہلے ہی فوت ہو چکے تھے، اور اس میں اس کتاب کا نام تھا الحصون و منیعہ۔ اس شخصیت نے وہاں پر کئی ہزار علماء کو جمع کر دیا اس کتاب کے اندر، اور ان کے حالات زندگی کو وہاں لکھ دیا۔ ہمارے زمانے میں یہ کتاب نہیں چھپی تھی، ابھی جو ہے یہ کتاب چھپ رہی ہے۔ انہوں نے جو ہے وہ یہ چیزیں لکھ دی، اور دوسری جو ہے وہ کتاب الذریعہ ہے، مرحوم آغا بزرگ تہرانی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے وہ کتاب لکھی جس میں انہوں نے شیعہ کتب کو جمع کر دیا، جس میں 10,000 کتاب جو ہے ان کے نام اس کتاب کے اندر موجود ہے۔ انہوں نے جو کہا تھا کہ یہ شیعوں کے پاس کتابیں نہیں ہیں وہ یہ ہے، شیعوں کے علماء نہیں ہیں وہ ہے، تو یہ انہوں نے ثابت کر دیا۔
اور تیسری چیز جو ہے وہ ہے الغدیر، مرحوم امینی، علامہ امینی رضوان اللہ تعالی علیہ کی، یہ بھی جو ہے انہوں نے کہا یہ فکر شیعہ یہ ہے۔ اور الغدیر وہ کتاب ہے جو آج بھی اس کے ذریعے سے لوگ شیعہ ہوتے ہیں، جہاں تک میں نے سنا ہے۔ اور علامہ امینی رضوان اللہ تعالی علیہ جب تہران میں ہاسپٹل میں تھے، بیمار تھے، اس زمانے میں خود ایران میں نہیں تھا، کسی سے میں نے سنا ہے، یعنی اس زمانے میں حتیٰ ایک ناسبی خاندان تھا جو اس کتاب کی وجہ سے وہ شیعہ ہو چکے تھے، اور حتیٰ اسی کتاب کے بارے میں جو ہے وہ سوالات کر رہے تھے، تو کہا کہ اس وقت جو ہے خود علامہ ہاسپٹل میں ہے اور وہ گفتگو بھی نہیں فرما سکتے، لیکن اثر اس قدر ہے کہ ان کی کتاب کی وجہ سے آج بھی ایک گروہ جو ہے وہ اہل باطل کو چھوڑ کے اہل حق کے ساتھ پیوستہ ہو رہے ہیں۔ یہ اس زمانے کی بات ہے۔ آج کے اس دور میں کیا کرنا ہوگا؟ کون ہے جو اس جھوٹ جو باندھے گئے ہیں اس کا جواب دے، جنہوں نے غلط بات کی ہے اس کا جواب دے۔ کتاب بھی اچھی چیز ہے، لیکن آج کے اس دور میں ظاہر ہے کہ سیٹلائٹ چینلز کا دور ہے۔ جس طریقے سے اہل باطل کے بارے میں جو ہم نے سنا ہے کہ سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں انہوں نے جو ہے وہ چینلز بنائے ہیں، مومنین کے لیے بھی ضروری ہے کہ ہر جگہ پر سعی تلاش اور کوشش کرے اس حوالے سے۔ اور یہ جو اہل البیت علیہ السلام کی ثقافت ہے، جو کہ ایک خوبصورت ثقافت ہے، ایک پاک ثقافت ہے، اس کو پوری دنیا میں اس کی نشر و اشاعت کرے۔ مسلمانوں کا قرآن مجید تاریخ میں بے مثال ہے، تاریخ میں مسلمانوں کا نہج البلاغہ بے مثال ہے، صحیفہ سجادیہ جو مسلمین کا ہے یہ تاریخ میں بے مثال ہے۔ اور جس طریقے سے میں نے سنا ہے کہ بہت سارے ایسے چینلز ہیں جس میں ان روایات کو بیان کیا جاتا ہے جو کہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ میں منافقین تھے، منافقین نے جو روایات نقل کیے ہیں اس کو بیان کیا جاتا ہے۔ قرآن مجید نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کو فرمایا کہ ہم العدو، وہ آپ کے دشمن ہے حقیقی۔ فرمایا کہ یہ جو مشرکین اور کافرین ہے یہ آپ کے دشمن نہیں ہے، اس سے بدتر دشمن جو ہے وہ یہ منافقین کا ٹولہ ہے، جس میں جو ہے وہ حصر کا فائدہ دے رہا ہے۔ ہم العدو یعنی یہ لوگ جو منافقین ہیں یہ آپ کے دشمن ہے۔ کیوں ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ایک پورا سال جو ہے وہ نہج البلاغہ کو پڑھا جائے؟ کیوں ایسا نہ ہو جائے کہ پورا سال جو ہے صحیفہ سجادیہ کو پڑھ لیا جائے؟ اور اس سے اس کا اثر ہے، میں جب عراق میں تھا تو وہاں پہ جو روشن فکر قسم کے لوگ تھے، حتیٰ میں عراق میں تھا تو اس وقت جو ہے وہ ہم نے ایک جگہ پہ پڑھا کہ حتیٰ مصر میں ایک عالم دین ہے جس نے جو عامہ میں سے ہے اس نے اعلان کر دیا کہ میں شیعہ ہو چکا ہوں۔ یہ خود جو ہے وہ فقہ کا عالم نہیں تھا، بلکہ یہ جو ہے وہ ادب اور ان چیزوں کا جو ہے نحو اور صرف اور ان چیزوں کا عالم تھا۔ نام بھی اس کا لکھا گیا تھا، مجھے جو ہے وہ یاد نہیں ہے۔ اس نے کہا میں سب کے لیے تو بیان نہیں کر سکتا کہ میرے پاس ایک ایک جماعت جو میں ان کے لیے بیان کر سکوں، سارے اگر ایک دفعہ ہوں گے تو میں بیان کر لوں گا۔ تو اس نے کہا کہ ایک جملہ صحیفہ سجادیہ کا حتیٰ ایک آدھے سطر کا جملہ یہ باعث ہوا کہ میں شیعہ ہو جاؤں۔ اور وہ جملہ جو ہے وہ یہ ہے، حضرت امام سجاد علیہ السلام کا کتاب شریف صحیفہ سجادیہ میں واقعاً بے مثال ہے۔ جو بھی اس کے اہل ہوں گے یقیناً ان کے لیے یہ جو ہے ایک عظیم ہدیہ ہے اور یہ جو ہے بزرگ چیز ہے۔ وہ جملہ جو ہے وہ یہ تھا، کیونکہ یہ شخص جو ہے اس نے اس جملے کو درک کیا، خود جو ہے وہ ادیب تھے۔ جملہ یہ تھا اللہم جعلنی۔ اب یہ جملہ جو ہے وہ اس قدر عظیم جملہ تھا اور وہ لوگ جو ہے اس کو درک کر سکتے ہیں امام سجاد علیہ السلام کے جملے کو۔ البتہ اگر کوئی اہل بلاغت نہیں ہے تو زیادہ درک نہیں کر سکتا، چونکہ میں نے خود جو ہے وہ بلاغت پڑھی ہے، مطول وغیرہ،
تو میں جو ہے کسی نہ کسی حد تک اس کو در کر سکتا ہوں۔ اور اصول جنگ یہ ہے کہ جنگ میں صرف گھوڑے کے اوپر جایا جاتا ہے، اور یہ نہیں ہے کہ انسان جو ہے، آپ نے کبھی سنا ہو کہ اونٹ کے اوپر سوار ہو کے جنگ کے لیے جائے۔ اصول یہ ہے کہ گھوڑے پر جایا جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا، بلکہ تمام کی تمام جنگیں جو ہے وہ گھوڑوں پر کیے جاتے ہیں، چونکہ گھوڑا جو ہے وہ بہادر ہوتا ہے، اس کے اوپر چاہے جتنی بھی مشکل آ جائے یہ بھاگتا نہیں ہے۔ اس جملے میں جو لفظ صولہ استعمال ہوا ہے، اس کو صولہ کہتے ہیں۔ گھوڑا جنگ کے دوران اس کو اگر تیر لگ جائے اس کے آنکھ میں، سر پہ، جہاں کہیں پر بھی ہو، یہ بھاگتا نہیں ہے، بہادر ہوتا ہے۔ اور جہاں اس جملے میں لفظ صولہ استعمال ہوا ہے، اس سے مراد صرف اور صرف گھوڑا ہے، اور ضرورت سے مراد یعنی انتہائی قدرت۔ جیسے مثلا انسان اگر تھوڑا بہت اس کو پیاس لگ جائے، اس کو ضرورت نہیں کہہ سکتے۔ اب جو ایک انسان بھوکا ہے، تو تھوڑا بہت اگر بھوکا ہے تو اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ یہ جا کے لوٹ مار کرے اور وہاں سے جا کے لوٹ مار کر کے کھائیں۔ ضرورت اس جملے میں یہ ہے کہ انسان جب مضطر ہو۔ امام سجاد علیہ السلام نے یہی فرمایا کہ جب مجھے ضرورت ہو تو میں، چونکہ ضرورت کے وقت میرا مددگار جو ہے وہ آپ ہے، تو میں خود جو ہے یہ میں صولہ رکھتا ہوں۔ مطلب جو ہے وہ یہ ہے، یعنی اس جملے کو جو امام سجاد علیہ السلام کا ہے، اس کو جو ہے اگر اس کے ادبیات زیادہ برے نہیں ہوں گے تو وہ سمجھ سکتا ہے کہ یہ اس کا کیا مطلب ہے۔ یعنی میرے انتہائی ضعف کی حالت میں بھی انتہائی قدرت مند ہوں، کیونکہ میرا جو میرا مددگار ہے وہ آپ کی ذات اقدس ہے۔ اب ایسے مطالب جو ہے وہ کہاں پر ہے سوائے صحیفہ سجادیہ جیسی کتابوں میں، نہج البلاغہ میں، قرآن میں وغیرہ۔ کیوں ہمارے پاس جو ہے کوئی ایسے چینلز نہ ہو جو ان جیسے مطالب کو لوگوں میں جو ہے وہ انتشار دے سکے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کئی دفعہ انہوں نے غدیر اور غیر غدیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا کہ حتی لام امر کے ساتھ فرمایا کہ جہاں تک ہو سکتا ہے، رسول اللہ نے فرمایا وہاں تک آپ کریں تاکہ کل کو آپ مقصر نہ ہو سکو۔ اور آج کے اس دور میں جو ہے یہ ٹیلی ویژن چینلز کا دور ہے اور انٹرنیٹ کا دور ہے، لہٰذا یہ اہل فساد جو اس انٹرنیٹ کے ذریعے سے مفسد چیزوں کو لوگوں تک پہنچا رہے ہیں۔ پس ماہ رمضان عظیم میں بہتر ہے کہ ان چیزوں کے بارے میں تذکرہ کیا جا سکے، سوچا جا سکے۔ جہاں کہیں پر بھی حسینیہ ہے اس کو فکر کرنی چاہیے کہ انٹرنیٹ کی فکر کرے، چینلز کی فکر کریں، اور حتیٰ جو قرآن کی ثقافت ہے، اہل البیت کی ثقافت، رسول اللہ نے فرمایا کہ کتاب اللہ و عطرتی، اور لوگوں تک اس کو پہنچایا جا سکے۔ کہاں یہ کہا جا سکتا ہے کہ حتیٰ نزدیک کے آدمی سے پہلے دور کا آدمی جو ہے وہ ہدایت یافتہ ہو جائے۔ اب ایک جو ہے وہ ابو لہب اور حضرت ابی ذر الغفاری رضوان اللہ تعالیٰ علیہ۔ ابو لہب ہاشمی ہے، قریشی ہے، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کے چچا ہیں، حتیٰ رسول اللہ کے پاس رہتے تھے، پھر بھی فرمایا کہ تبت یدا ابی لہب، یعنی آپ کے ہاتھ ٹوٹ جائے اے ابی لہب۔ اور دوسری طرف سے حضرت ابی ذر الغفاری رضوان اللہ تعالیٰ علیہ ایک جلسہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کے پاس آ جاتے ہیں اور ایک ہی جلسے میں ہدایت یافتہ ہو جاتے ہیں۔ بہت دفعہ ایسا ہوا ہے کہ نزدیک کا آدمی ہدایت یافتہ نہیں ہوتا، دور کا آدمی ہدایت یافتہ ہو جاتا ہے۔ اگر ہمارے پاس لوگ جو ہے وہ ہدایت یافتہ نہیں ہو رہے، بہرحال میری یہ مسئولیت ہے، میری ذمہ داری ہے کہ میں کم از کم ان چیزوں کو بیان کروں۔ ایران سے باہر میں نے ایک جگہ پر خطاب کیا، وہاں پر میں نے سب مطالب بیان فرمائے سوائے خمس کے، چونکہ میں سید تھا اور مجھے خدشہ تھا کہ اگر میں خمس کا بیان کروں تو ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ یہ کہیں کہ میں خمس طلب کر رہا ہوں۔ پھر میرے ذہن میں یہ آیا کہ کیا یہ
اللہ کے نزدیک عذر ہو سکتا ہے، پھر میں نے جو ہے اس کے بارے میں بھی بیان کر دیا۔ ایک جگہ پر دوسری جگہ پر بھی میں نے اس حوالے سے خمس کے حوالے سے بات کی، اور میں نے کہا کہ اس سے پہلے جو ہے میں 2 مقدمے ہیں۔ اولاً تو میں سید ہوں، اور اگر میں غریب ہوں تو خمس لے سکتا ہوں، لیکن چونکہ میں نے خدا سے طلب کیا ہے اور اللہ نے آج تک ایسا کوئی مسئلہ نہیں آیا کہ میں نے خمس سے کوئی استفادہ کیا ہو۔ لوگ دے دیتے ہیں، ہدیہ دے دیتے ہیں یا کوئی اور چیز، لیکن خمس کی مجھے ضرورت نہیں ہوئی۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر میں اس عنوان سے جو ہے خمس کے بارے میں نہ کہوں تو یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک میں پھر بھی معذور نہیں ہوں۔ اور پھر میں نے جو ہے تقریباً خمس کے بارے میں گفتگو کی تقریباً آدھے گھنٹے تک۔ تو اسی دن ظہر کے وقت اور میرے پاس آ کے اس نے ایک بہت زیادہ مقدار میں پیسے جو ہے وہ مجھے دیے، اسی ظہر جمعہ کے وقت۔ تو اس نے کہا کہ آپ کی بات نے میرے اوپر اثر کر دیا تھا، میں خمس دینا چاہتا تھا لیکن گھبراتا تھا ہمیشہ خمس سے، اور اس زمانے میں بھی ہمیشہ جو ہے وہ پیسے نہیں نکالے جا سکتے تھے بینکوں میں۔ جو ان کے پیسے تھے صرف یہ ہے کہ سنیچر کے دن پیسے نکالے جا سکتے تھے۔ پھر اس نے کہا کہ میں نے اپنی والدہ سے، بیوی سے، بچوں سے، ہر ایک سے جو ہے وہ پیسے لیے۔ البتہ یہ شخص جو ہے وہ کافی جو ہے بوڑھا ہو چکا تھا، اور اس ملک سے اس ملک سے پیسے جو ہے وہ میں نے اکٹھا کیے، اور زندگی میں اتنے زیادہ پیسے مجھے کسی نے بھی نہیں دیے تھے۔ اور اس نے اس نیت سے جو ہے پیسے دے دیے کہ اگر آج میں مر جاؤں تو بری و ذمہ ہو جاؤں۔ تو میں نے یہ سوچا کہ اگر آج میں یہ گفتگو نہ کرتا تو یہ ایک شخص جو ہے وہ بروز قیامت میں اس کا ہاتھ میرے گریبان میں ہوتا اور کہتے کہ آپ نے کیوں ہمیں نہیں کہا تھا۔ انسان نہیں سمجھتا کہ کون سی چیز اور کون سی بات کس کے اوپر اثر کر جائے۔ ہو سکتا ہے بس اوقات آپ جو ہے کسی ٹیلی ویژن میں ایک بات کر لیتے ہیں اور دور سے کسی شخص کے اوپر وہ بات اثر انداز ہو جائے اور وہ ہدایت یافتہ ہو سکے۔ چونکہ قرآن میں جو ارشاد فرمایا کہ یہ جو ہے وہ اللہ کے لیے کہنا ہوتا ہے، حجت کو تمام کرنا ہوتا ہے، نہیں یہ کہ لوگوں کے لیے ہو۔ وہ شخص کہہ سکتا ہے بروز قیامت کے اس طریقے سے کہ جس طریقے سے میں قانع ہو جاؤں اور میرے لیے کافی، اس طریقے سے میرے پاس یہ بات نہیں پہنچی تھی۔ اور سچی اور حق بات جو ہے وہ ایک دفعہ صرف، 2 دفعہ صرف، 10 دفعہ صرف، سینکڑوں دفعہ صرف، ہزاروں دفعہ صرف، ملیونوں دفعہ صرف اور صرف حق بات جو ہے وہ قرآن اور اطرت میں ہے، اور بات تمام۔ اس میں سے تیسرا جو ہے وہ نہیں ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا کتاب اللہ و اطرتی، اور خود بھی شامل ہے اس میں کوئی شک شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ حاکم بن عتیبہ جو کہ امام تھے ان کے دوسرے فرقے کے، اور جب یہ 4 مذہب ہو گئے تو پھر اس کو انہوں نے چھوڑ دیا، ایک جگہ پر کر دیا، اور خود وہ اپنے آپ کو بہت بڑا عالم اور ملا سمجھتا تھا۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کے پاس گئے اور وہاں اس نے کوئی بات کی، تو امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ کسی جگہ پر آپ ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتے، ہدایت کے لیے آپ کو ہمارے پاس ہی آنا پڑے گا، اور کسی اور جگہ پر یہ چیز نہیں ہے۔ اور ایک جو ہے ایک دفعہ خطاب میں بھی امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا تھا یہی مطلب، اور اس کو جو ہے وہ عامہ اور غیر عامہ نے اور دوسرے علماء نے بھی ذکر کیا کہ اس حاکم بن عتیبہ نے کوئی ایک مسئلے کے بارے میں کہا تھا۔ حضرت نے فرمایا کہ فَلْيَذْهَبَ الْحَكَمْ يَمِينًا وَشُمَالًا، فرمایا فَوَاللَّهِ لَا وَجَدَ الْعِلْمِ، صرف اور صرف اہل بیت کے پاس، ما سوائے اہل بیت کے پاس، اور جہاں پر جو ہے وہ جبرائیل علیہ السلام کا نزول ہوا، اور جہاں پر جبرائیل نازل ہوا، کہاں ہے وہ لوگ، کون ہے وہ لوگ؟ یہی اطرت طاہرہ علیہم السلام ہے۔
اور یہی چیزیں ہمارے پاس جو موجود ہے اس کی رسائی اور اس کی نشر و اشاعت واجب کفائی ہے، لیکن چونکہ منفی الکفائی نہیں ہوا لہٰذا یہ واجب عینی ہے، ضروری ہے کہ لوگوں تک اس کو پہنچا دیا جائے۔ اور بہت سارے لوگوں پر اس کا اثر ہو سکتا ہے، کانے کنندہ ہو سکتی ہیں یہ باتیں، اور یقیناً مؤثر ہو جاتی ہے، جو کہ آپ نے سنا بھی ہے اور دیکھا بھی ہوگا۔ ہر ایک امام بارگاہ کے لیے ایک ٹیلی ویژن چینل ہونا چاہیے۔ اگر آج نہیں ہو رہا 10 سال کے بعد ہو جائے گا، لیکن انسان اس کے فکر میں رہے کہ یہ کام میں نے کرنا ہے۔ یہی جو ہیئت ہے، یہی مؤسسات، ان کو ضروری اور لازمی ہے کہ ان چیزوں کی نشر و اشاعت کرے۔ پورا سال آخرکار یہ کیا کر رہے ہیں، ضروری ہے کہ اس بارے میں سوچیں، اور یہ لوگ جو ہے وہ اہل البیت علیہ السلام کا پیغام ادھر ادھر تک پہنچائے۔ اور اس میں دو مسئلے، ایک تو خود واجب عینی ہے اور دوسری چیز واجب کفائی ہے، لیکن چونکہ منفی الکفائی نہیں ہوا وہ بھی واجب کفائی ہے۔ البتہ یہ پورا سال جو ہے وہ اس میں ہونا چاہیے، لیکن ماہ رمضان عظیم ایک اچھی فرصت ہے۔ البتہ یہ ان کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ یہ سب جو ہے وہ واجب ہے، لیکن آہستہ آہستہ ایک ایک کر کے ان کو انجام دینا چاہیے۔ اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کے خطبے میں نے پڑھا اور فرمایا کہ یہ 70 برابر اس کا ثواب ہے، اور ضروری ہے کہ یہ چیزیں جو ہے وہ ہماری ہاتھ سے نہ جائے اور اس کو ہم بہتری سے انجام دے سکیں۔ جو لوگ بھی میری بات کو سن رہے ہیں، خواتین، مرد، جہاں کہیں پر بھی دنیا میں، اس ماہ مبارک رمضان سے خوب استفادہ کریں۔ ہم اپنی ذاتی تقوی کے لیے، اور ہم جو ہے وہ اپنے انجام وظیفہ کو، اپنے وظیفہ کے انجام دینے کے لیے اس ماہ رمضان عظیم سے استفادہ کریں اور بہتری سے اس کو انجام دے سکیں۔ امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ العزیز اللہ ہم سب کے توفیقات خیر میں اضافہ کرے۔ در این ماه مبارک ملتمس دعا هستم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین۔